اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔ جن کے دلوں میں ایمان پختگی کے ساتھ ہوتا نہیں، وہ لوگ ایمان کی چیزوں کے ساتھ بھی یعنی مذہب کا نام لے کر مذہب کی آڑ میں، اپنی مسلمانی کی آڑ میں اسلام کے احکام اور اس پر عمل کیے جانے والی چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کے احکام کا مطلب ہوا کہ اللہ سے، اور جو اللہ کے احکام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچے ہیں، اللہ کے رسول سے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے ذکر ہے، کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ جو شخص مخالفت کرتا ہے گویا یہ اللہ سے لڑنا چاہتا ہے۔ جو شخص مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ جب قرآن کا نزول تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی مسلمانوں کی تعداد تھی، بشکل مسلمانی ان کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کو قوی اور مضبوط کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام کو قوی کرنا، مضبوط کرنا یعنی خود کو قوی رکھنا، مضبوط کرنا، اسلامی اصول، قاعدے اور قانون اور قواعد کی بنیاد پر، یہ مطلب ہے اسلام کو مضبوط کرنا۔ ایمان نام میں پوری طرح خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں فرمایا کہ میں تمہارے حوالے ہو جاتا ہوں۔ وہی مفہوم ہے من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی کو آگے بڑھانا، چاہے انسان کی زندگی دنیاوی شکل میں کسی بھی شکل میں بٹی ہوئی ہو، کاروبار میں، معاملات میں، فلاں میں، ساری چیزوں میں۔ طریقہ اسلام، اصول اسلام کے اوپر اپنے آپ کو قائم اور باقی رکھنا۔ یہ خرابی اس وقت بھی مسلمانوں کے درمیان میں مسلمانی شکل میں ظاہر تھے، اسلامیت ان میں پختہ نہیں تھی۔ احکام خداوندی، طریقہ اسلام وغیرہ چیزوں کے اوپر جب الگ ہوتے، اکٹھا ہوتے، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، دین اسلام کی اصل بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی پرواہ کے بغیر کچھ بھی کہہ لیتے، مذاق اڑا لیتے، ہنس لیتے، ان چیزوں کو فرمایا کہ گویا یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے لڑ رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو اور آگے بڑھانا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم کلام پاک قیامت تک کے لیے اس وقت طریقے وضاحت کر دے کر، قرآن کا حصہ بنا کر ہر دور میں، ہر زمانے میں، جب ہر دور ہر زمانہ ہوا تو جب جس وقت آپ کے ہاتھ میں قرآن پڑھیں گے، یہ پڑھنے والے اور سننے والے اور اس زمانے میں موجود لوگوں سے خطاب ہے کہ دیکھو اسلامیت والی چیز کو مضبوط کرو، اسلام کے طور طریقے کے اوپر مذاق نہ اڑاؤ،
اہمیت نہیں دینا بھی یہ مذاق اڑانا ہے، ایسا کیوں کہنا یہ مذاق اڑانا ہے، ایسا کرنے والوں کے ساتھ وہ ایسا کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، طریقہ اسلام سمجھ کر اس کے اوپر نکتہ چینی کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہوں گی۔ رسوائی کی شکلیں اس وقت وہی کا سلسلہ جاری تھا، اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت فرما دیتے، نشاندہی کر دیتے، اور کیا ایسا ہوں گا، بلکہ ان کو خوف بھی تھا۔ تو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم، یہ نفاق والے منافقین ان کو ایک ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں قرآنی سورہ نازل ہو کر اللہ تعالیٰ ہمارے ان کیفیتوں کو، احوال کو واقف کروا دے گا، ان کے سینوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بتلا دے گا۔ اس وقت بتلا بھی دیا، اب وہی نہیں ہے، لیکن اس طریقے کو اللہ تعالیٰ اس کو کسی شکل میں ظاہر کر دیں گے جس کے وبال کو تم سمجھ نہ سکو گے۔ سمجھ لو آخرت میں تو اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہو۔ اس قسم کے مزاج والوں کو تنبیہ کی گئی، فرمایا استہزئوا، جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، جتنی مخالفت کرنا ہے کر لو، نکتہ چینی کرنا ہے کر لو۔ جب اللہ کی چیز ہے تو قابل نکتہ چینی ہے ہی نہیں، یہ یقین ہونا ہے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، دلوں کے اندر جو ڈر لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، پھر بھی کرتے چلتے ہو، انسانوں سے بچتے ہوئے، انسانوں سے چھپتے ہوئے، یعنی دیگر مسلمانوں سے بچتے ہوئے، ان کے سامنے اپنی حقیقت کو ظاہر نہ کرتے ہوئے دل کے اندر رکھ کر کرتے ہو، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جو تمہارے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے وہ یقیناً ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نکال کر سامنے پیش کرے گا۔ اس وقت تو پیش بھی فرمایا، وہی کا سلسلہ جاری تھا، اب نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قاعدہ ہے، یہ سنت ہے اللہ کی، سنت مانے طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تو عذابوں کی ایک شکل یہ شکل ہوگی کہ رسوا کرنا، یہ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ ایسے لوگوں سے باز آنے کے لیے کہتے ہیں رک جاؤ، یہ حرکت نہ کرو۔ کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے وَلَئِن سَأَلْتُمْ، اگر تم ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہیں گے قسم کھا کے ہم صرف مذاق میں، مسخرے پن میں یہ باتیں کر رہے تھے، ورنہ حقیقت میں ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں، اسلامی طور طریقے پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں۔ یوں ہی دل لگی جیسی باتیں ہو رہی تھی، ان سے کہنا یہ طریقہ دل لگی کا، یوں ہی مزاج کا، دل بہلانے کا، کیا اللہ تعالیٰ ہی ملا تمہیں؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی احکام کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر تم ٹھٹا مذاق اڑاتے ہو، اس کو حقیقت سمجھتے ہو، یا دوسروں کے سامنے ایسا حرکت کرتے ہو؟ آگاہ ہو جاؤ، اور جب واقف ہو جاتے، اطلاع ہو جاتی، تو پھر معذرت چاہتے، معافی مانگ لیتے۔ اللہ فرمایا لا تعتذروا، تمہیں عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں یہ حرکت بڑی بری ہے۔ ایمان کو لایا، مومن کہلائے، مومنوں میں شامل رہے، اس کے بعد ایسی حرکتیں، یہ حرکتیں تم کو تمہارے ایمان سے باہر کر دیتی ہیں۔
اس کیفیت کو اللہ نے فرمایا کہ تم کافر ہو گئے ہو ایمان کے بعد، مسلمان ہوتے ہوئے غیر مسلمان ہو گئے ہو۔ اس کا حل کوئی علاج ہے؟ علاج پوری طرح توبہ کر کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر عملی طور پر ثبوت پیش کرنا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو گئی تو ان نعفو عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو، ایک گروہ کو ہم معاف بھی کر دیں گے۔ اگر معاف بھی کر دیں، وہ معافی کی شکل توبہ کے بعد وغیرہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جنہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، نعذب طائفۃ، ہم انہیں عذاب دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، ظلم نہیں کرتے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ مجرم ہیں، جرم کی سزا دیں گے، یہ گناہ گار ہیں، گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ پھر ایک اصولی اور قاعدے والی بات بتائیں، جن کے اندر ایمان پختہ نہیں رہتا، منافقانہ یہ عادات و طریقے کئی پچھلی آیاتوں سے ذکر میں آتے جا رہی ہیں کہ نفاق کی پہچان کیسے، قلبی اعتبار سے، دل سے اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کرتے اسلام اور دین والے معاملات میں، اور دین سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات والے معاملات میں۔ خرچ وغیرہ کی نوبت آئی تو بڑی مشکل دشواری کے ساتھ آگے بڑھ کر کچھ دیں گے، خوشی کے مظاہرے کے ساتھ نہیں، ایسی شکلوں میں اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے۔ ایسا کئی پہلوؤں کو کلام پاک میں مختلف جگہ ہے۔ نمازوں کے اندر بھی وقت وغیرہ کی پابندی نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اجرت کے ساتھ جلد سے جلد فراغت حاصل کرنا چاہیں گے، سمجھیں گے کہ ہم نے کر دیا۔ اس میں ادب و اہتمام، اطمینان والی کیفیت جو نماز کا واجب حصہ ہے، لازم ہے، اطمینان کے ساتھ رکوع ہونا، سجدہ ہونا، رکوع کے بعد اطمینان سے پوری طرح کھڑے رہنا، اسی لیے اس کے بعد تسبیح دے دی گئی، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد، کھڑے ہونے کے بعد یہ پڑھنا، یعنی اتنا پڑھنے کی مقدار کم سے کم کھڑے رہنا، یعنی اطمینان سے پوری طرح کھڑے ہونا۔ یہ کھڑے رہنا فرض ہے قیام نماز کا۔ پھر سجدے میں بھی یہ اطمینان والی کیفیت ہونا، اس میں بتا دی کہ کم سے کم 3 تسبیح پڑھنا، اتنا اطمینان ہونا، اس سے زیادہ پڑھنا اچھا ہے۔ بہت جلدی والا بھی معاملہ ہے تو اطمینان کے ساتھ اتنی تسبیح پڑھنا۔ اللہ کے کلام پاک کو، مثلا سورہ فاتحہ کو، اس کے بعد کوئی سورہ ہے، اس کو بھی ذرا اطمینان سے پڑھنا، پڑھتے وقت پر زبان ہونٹ ہلنا، دل کا دل میں نہیں پڑھنا ہے، یعنی سری نماز بھی ہے، الگ سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہونٹ ہلنا، زبان چلنا، دل ہی دل کے اندر نہیں پڑھنا۔ اس کے لیے یہاں تک بتا دی گئی، اتنی آواز ہلکی سے نکلنا کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ سکے، آس پاس والوں کو اس کے اندر خلل ہونے نہ پائے۔ تو ہر چیز کے اندر، یہ مثال کے طور پر صرف نماز کی مثال دے دی گئی، تمام معاملات میں، تمام فرائض میں۔ اسی طرح عبادات سے ہٹ کر عام بندوں والوں کے ساتھ، انسانی مخلوق کے ساتھ معاملات میں طریقہ اسلام کے اوپر اور کسی کے اندر اعتراض والا پہلو آنا نہیں، یقین والا پہلو پیدا ہونا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اس کی بنیاد کے اوپر۔ اب یہ لوگوں کے اندر مزید عادت کی وضاحت ہے، تمام منافق چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، اگر ایمان پختہ نہیں ہے، پھر ایمان سے جڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو سمجھا رہے ہیں، یعنی دوسروں کے سامنے وہ طریقے کو کرنا،
یہ بتانا ہے کہ ہم بھی تم جیسے اسی قوم کا حصہ ہیں. یہ بعضوں من بعض سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو. یہ طبیعت میں، مزاجوں میں، ایمانی اعتبار سے. جب بات آتی ہے برائی کی، برے طریقوں کی، خود اپنا لیتے ہیں، دوسروں کو بھی کر لو کہہ دیتے ہیں. یامرون بالمنکر، یہ مخالفت، حکم دیتے ہیں بری چیزوں کا، برے طریقوں کا کر جانے کا، اور خود کرتے میں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اچھی چیزوں سے روک دیتے ہیں، یعنی اس کو آگے بڑھ کر نہیں کرتے. جب مالی اعتبار سے وہ عبادت ہے، ہر قسم کا خرچہ جو بتایا گیا ہے وہ عبادت ہے، مالی عبادت ہے. جب اس میں خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، یعنی دل کھولتے نہیں، یا بڑی مشکل سے. یہ طریقے کا مطلب ہوا کیا؟ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یعنی اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کے بتائے ہوئے طور طریقے کو اپنایا نہیں، اس کو نظر انداز کر دیا، اس کو چھوڑ دیا. فَنَسِیَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو روک دیا ان سے، اللہ کی رحمت سے دور. جب اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. جب لعنت ہے تو زندگی کے ہر حصے میں اس کے لیے آثار ظاہر ہوں گے، اور دنیا اس کے لیے ممکن ہے، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ دنیا اور اچھی وسیع کر دیتے ہیں، آرائش اس میں اور مگن ہو جاتا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، یہ اس قسم کے مزاج والے، یہ منافقین، یہ فاسق ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں. ظاہر طور پر کر کے بتا دیے تو ہوا کیا؟ جب یہ ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، چاہے منافق مرد ہو کہ عورت ہو، اور اسی طرح سارے کفار مرد ہو کہ عورت ہو، ان تمام کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور جب اللہ کا وعدہ ہے تو خلاف ہوتا نہیں. ان کے لیے وعدہ یہ ہے کہ دوزخ کی آگ جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہ حسبہم، بس یہ دوزخ ان کے لیے سزا کے طور پر کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، یہ رحمت سے دوری ہے. دنیاوی فضل و کرم جو دکھے گا وہ اللہ کی رحمت کے طور پر نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو اور منہمک کر دینے کے لیے، مشغول کر دینے کے لیے، گناہ معاملے میں اور آگے بڑھنے کے لیے. اس کا وبال عملی زندگی میں ظاہر ہوتے رہتا ہے، بندہ غور نہیں کرتا. آخرت میں ہو کر رہے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، قائم رہنے والا عذاب، یعنی دائمی عذاب ہوگا. ابھی اوپر جو ذکر کیا گیا دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ہمیشہ کے مفہوم کی وضاحت ہوئی کہ ہمیشہ دائم، ہمیشہ قائم رہے گا. اب ان لوگوں کی چند مثالیں دیتے ہیں. اس قسم کے مزاج کے لوگ پہلے بھی گزرے. سمجھے دنیا کی زندگی کو خوب کھاؤ پیو مستی کرو، شب و روز اچھے گزرنے کی فکر کرو، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دیا ہے، دیتا رہا ہے، دے رہا ہے. بس ان کا زندگی کا مقصد غرض و غایت اسی کے اوپر ہے. اگر اس پہلو پہ متنبہ ہو کر توبہ نہیں کریں گے، نہیں پلٹیں گے، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا، اور دنیا میں بھی اس غلط عمل، غلط فکر کی وجہ سے کئی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ دنیا میں مبتلا کرے گا. ذاتی مصیبتیں بھی ہوں گی، اور دنیا کی دوسری قوموں کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر ظلم و زیادتی وغیرہ کو مسلط فرمائے گا. اس کا انجام اگلی آیتوں میں ذکر ہے. سبحان اللہ.